اسے ملے ہوئے زمانہ ہو گیا، تم سے بات ہوئے زمانہ ہو گیا، مجھے کرکٹ کھیلے ہوئے زمانہ ہو گیا، مجھے اپنے گاؤں گئے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دوسروں سے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں زمانہ ہو گیا، یعنی ہر سینٹنس میں زمانہ ہو گیا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس بین ایجز۔ اٹس بین ایجز مین زمانہ ہو گیا۔ اٹس یہ اٹ ہیز کا شارٹ فارم ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ اٹس بین ایجز سینس پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور اٹس بین ایج سینس یہ ہمارا فارمولا ہے دیٹ مین زمانہ ہو گیا۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ اس سے ملے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ It's been ages since I've met him۔ It's been ages since I've met him۔ تم سے بات ہوئے زمانہ ہو گیا۔ It's been ages since I talked to you۔ It's been since I talked to you۔ مجھے کرکٹ کھیلے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ It's been ages since I played cricket۔ It's been ages since I played cricket۔ مجھے اپنے گاؤں گئے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ It's been ages since I have gone to my village۔ It's been ages since I have gone to my village۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ چاول کھائے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ چاول کھائے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مولانا۔ میں کچھ اور نہیں بس ایک کھلاڑی ہوں۔ وہ کچھ اور نہیں بس ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ کچھ اور نہیں بس ایک پتھر ہے۔ تم کچھ اور نہیں بس ایک انسان ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں بولنے یا سننے کو روز ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ اور نہیں بس، یعنی ہر سینٹنس میں کچھ اور نہیں بس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ۔ نتھنگ بٹ مین کچھ اور نہیں بس۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس نتھنگ بٹ پلس تھنگ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ میں کچھ اور نہیں بس ایک کھلاڑی ہوں۔ I am nothing but a player۔ I am nothing but a player۔ وہ کچھ اور نہیں بس ایک ڈاکٹر ہے۔ He is nothing but a doctor۔ He is nothing but a doctor۔ یہ کچھ اور نہیں بس ایک پتھر ہے۔ It is nothing but a stone۔ It is nothing but a stone۔ تم کچھ اور نہیں بس ایک انسان ہو۔ You are nothing but a human being۔ You are nothing but a human being۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ کچھ اور نہیں بس ایک لڑکا ہے۔ وہ کچھ اور نہیں بس ایک لڑکا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ پھر کبھی میں یہاں آؤں گا۔ پھر کبھی ہم ملیں گے۔ پھر کبھی اسے بتا دینا۔ پھر کبھی دیکھ لینا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ یعنی ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پھر کبھی، یعنی ہر سینٹنس میں پھر کبھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ادر ٹائم۔
some other time mean پھر کبھی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس some other time. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. پھر کبھی میں یہاں آؤں گا. I will come here some other time. I will come here some other time. پھر کبھی ہم ملیں گے. We will meet some other time. We will meet some other time. پھر کبھی بتا دینا اسے. Tell him some other time. Tell him some other time. پھر کبھی دیکھ لینا. See some other time. See some other time. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پھر کبھی تمہیں بتاؤں گا. پھر کبھی تمہیں بتاؤں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو. مجھے پتا چلا کہ تم آ رہے ہو. مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. مجھے پتا چلا کہ تم غریب ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے پتا چلا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے پتا چلا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I came to know. I came to know mean مجھے پتا چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I came to know پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو. I came to know you are going to Karachi. I came to know you are going to Karachi. مجھے پتا چلا تم آ رہے ہو. I came to know you are coming. I came to know you are coming. مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. I came to know that he is married. I came to know that he is married. مجھے پتا چلا کہ تم غریب ہو. I came to know that you are poor. I came to know that you are poor. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے پتا چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. مجھے پتا چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. کون جانے والا ہے؟ کون یہاں آنے والا ہے؟ کون کھانے والا ہے؟ کون جیتنے والا ہے؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے who is about to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. کون جانے والا ہے؟ Who is about to go. Who is about to go. کون یہاں آنے والا ہے؟ Who is about to come here. Who is about to come here. کون کھانے والا ہے؟ Who is about to eat. Who is about to eat. کون جیتنے والا ہے؟ Who is about to win. Who is about to win. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کون کھیلنے والا ہے؟ کون کھیلنے والا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر.